زدني علما رب زدني علما. برادران اسلام، معزز بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماؤں بہنوں، پیارے بچوں، استاذ محترم محرم شکیل بھائی اور بھائی ابو بکر حقانی حفظہم اللہ، میرا یہ جو موضوع ہے ہم اس پر بہت کم غور کرتے ہیں، اللہ سے ملاقات. دنیا کے اندر انسان کی یادگار کے طور پر جو چیز رہتی ہے وہ ملاقات ہوتی. دنیا داروں کو دیکھیے، میری فوٹو ہے امیتابھ بچن کے ساتھ، میری فوٹو ہے شاہ رخ خان کے ساتھ، میں فلاں کے ساتھ سیلفی لیا. یہ دنیا کی ملاقاتوں میں اس کو انسان سمجھتا ہے وہ اپنی کامیابی ہے، خوش فہمی میں مبتلا ہے. ایک دوسرا طبقہ ہے دیندار طبقہ ہے، یہ وہ فخر کرتے ہیں میں نے حدیث فلاں استاد سے پڑھی، میری سند فلاں استاد سے ملتی ہے، میری ملاقات شیخ البانی سے ہے، میری ملاقات بن باز سے ہے، میں نے صالح عثیمین کی آگے زانوِ تلمس کیا ہے. ایک ملاقات ایسی ہے. یہ دونوں دنیا کے اندر اس طریقے کے طبقے پائے جاتے ہیں. یہ دنیاوی ملاقاتیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی ہماری ملاقات اس دنیا میں 2 مرتبہ ہوتی. اگر مجھے پی ایم سے، سی ایم سے، کسی منسٹر سے ملاقات کا وقت دیا گیا تو میں کیا کروں گا؟ بہترین لباس، بہترین عطر، بہترین وقت کی پابندی، اس کے لحاظ سے میں جا کے اس کے دروازے پہ دربان کی طرح کھڑا رہوں گا، انتظار کروں گا. یہ دنیاوی اصول ہے. کیوں؟ ایک سی ایم ایک رتبہ ہے، پی ایم ایک رتبہ ہے، اس کے لحاظ سے آپ کی ملاقات ایک تاریخ رکھتی ہے، اس کا عنوان رکھتا ہے. ایک انسان کی ملاقات انسان سے اہمیت رکھتی ہے، تو کیا انسان کی ملاقات اللہ تعالیٰ سے اہمیت نہیں رکھتی؟ صحابہ کی ملاقات اللہ کے رسول سے، تابعین کی ملاقات اللہ کے رسول سے، ان کی کتنی عظمتیں ہیں، کتنے مراتب ہیں. احادیث کے اندر ہم پڑھیں گے تو دیکھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے قرآن نے آداب متعین کیے. آداب: لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرو تو آپ ہدیہ پیش کرو. مجال نہیں تھی. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں چھوٹا کمرہ تھا، سارے لوگ نزدیک بیٹھے ہوئے تھے. میں 14-15 سال کا تھا. میری بازو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. آپ کی ران میری ران کے اوپر تھی. آپ پر وحی نازل ہوئی اور اس وحی کا وزن اتنا زیادہ تھا گویا میرے پیر پر پہاڑ رکھ دیا گیا ہو. اللہ کے رسول بازو ہیں، تکلیف میں. حضرت زید بن ثابت ہیں، سنلقی علیک قولا ثقیلا. اس کی معمولی سی جھلک کسی صحابی پر آتی ہے تو یہ حالت ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازو ہیں. حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ مجھے اس تکلیف کا اظہار کرنا مناسب نہیں سمجھا. اس تکلیف کا اظہار کرنا مناسب نہیں سمجھا. اللہ کے رسول سے جب ملاقاتیں ہیں، اس کی تفصیلات صحابہ کے عظمت میں جو ہے اس کا اندازہ رکھیں. ہم تو اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں. کہاں ملاقات کرتے ہیں؟ اللہ سے کہاں ملاقات ہوتی ہے؟ ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ مسجد، بیت اللہ اس کو کہتے ہیں نا. ہم آئے کیوں ہیں یہاں پر؟ اللہ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں. یہ گھر اللہ کا ہے، اللہ کے گھر کے آداب ہیں. کوئی بے وضو نماز پڑھا،
کوئی امام صاحب کہہ دیے کہ بھئی آج میں بغیر وضو کے نماز پڑھا دوں گا، چل جائے گا، آپ مان لیے؟ کسی کا دل گوارا ہوا، آداب ہے بیت اللہ، اللہ کے گھر کے آداب ہیں، ملاقات ہوتی ہے، اللہ کا گھر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ اللہ کے گھروں میں سے کوئی گھر جہاں بیٹھے اور اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ سے ملاقات۔ ذکر کیا ہوتا ہے؟ ذکر ملاقات کا مقدمہ ہوتا ہے۔ ذکر کیا ہوتا ہے؟ ملاقات کا مقدمہ۔ ہمارے بچے باہر ہیں، ہم ذکر کرتے ہیں، پھر ملاقات کی خواہش کرتے ہیں۔ کتنی خواہش ہوتی ہے، بچہ کب آئے گا، کورونا میں پھنسا ہوا ہے، اتنا عرصہ ہو گیا، وہاں لاک ڈاؤن ہو گیا، بڑے عرصے سے نہیں ہوئی ہے، بیویاں انتظار میں ہیں۔ اب ہم بولیں گے بھائی آپ کا انتظام کر دیں بچے سے ملاقات کے لیے، آپ جائیں گے؟ خوشی سے کیوں نہیں، ہم بچے سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، بیوی سے کہے شوہر سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، ماں سے کہے بیٹے سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، کتنی خوشی ہوتی ہے، خوشی کا اہتمام ہوتا ہے۔ اگر کسی سے کہے اللہ سے ملاقات کے لیے آئیے، اللہ سے ملاقات کے لیے مر جائیے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی ہمارے اندر دوغلی پالیسی ہے، ہم کہتے ہیں اللہ سے ملاقات ہے تو چلیے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ کو بلا رہا ہے، آئیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سے 4 ملاقاتیں قرآن سے ثابت ہیں، 4 ملاقاتیں اللہ تبارک تعالیٰ سے ہوتی ہیں۔ بعض علماء نے 5 کہا ہے، بعض علماء نے 6 کہا ہے، لیکن جو معروف چیزیں ہیں جو عام طور پر سمجھ میں بھی آتی ہیں اس کے لحاظ سے میں اس کا ذکر کرتا ہوں جو دیر ہو جائے۔ دیکھیے قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، پہلے ذرا اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ اس کا ایک اہم موضوع ہے، ملاقات کرنے والے کون ہیں؟ ملاقات کرنے والے انسان، جن اور انسان۔ تو ہم انسانی دنیا میں رہتے ہیں اس لیے انسانی بات کرتے ہیں۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الانسان۔ قرآن پڑھنے کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، سیاست میں ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، گھر بنانے میں ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، محلے کی سیاست میں ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، مسجد کے انتظامیہ میں ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ اس طریقے سے قرآن کے پڑھنے اور سمجھنے میں ایک اسٹریٹجی ہے، اس کو ذرا سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ کئی موضوعات ایک ساتھ ٹکراتے ہیں تو انسان پر، لفظ انسان پر اگر قرآن پر غور کریں، بارہا انسان کا لفظ ٹکراتا ہے، 62 مرتبہ قرآن میں لفظ آیا، اور انسان سے متعلق دوسری چیزیں ہیں وہ تقریباً 150 مرتبہ۔ اس آیت میں بھی یا ایھا الانسان، اس سے مطلب یہ ہوا کہ یہ قرآن انسانیت کے لیے، انسان کے لیے ہے، کسی مخصوص طبقے کے لیے نہیں ہے۔ پہلی بات 62 جگہوں پر آیا ہے، تو صرف 2 جگہ ایسی ہے جس کے اندر انسان کی بھلائی کی بات کی گئی ہے، بھلائی کا ذکر کیا ہے 2 جگہوں پر، اور باقی 60 جگہوں پر انسان کو متنبہ کیا گیا، اور انسان کی حیثیت کہ تم مخلوق ہو اور کمزور ہو اور اللہ خالق ہے یہ بتایا گیا۔ گہرے سے مطالعہ کیجیے۔ اگر میں صرف انسان کی ماہیت اور ما لہو وما علیہ پہ گفتگو کری تو یہ فجر تک کے لیے موضوع کافی ہے قرآن کی روشنی میں۔ علماء کے خطابات، ابن قیم نے کیا کہا ہے، ابن تیمیہ نے کیا کہا ہے، ابن رجب نے کیا کہا ہے، قرطبی کے کیا خیالات ہیں تمام آیتوں کے بارے میں، کس طریقے سے وہ تشریح کرتے ہیں، بہت تفصیل سے موضوع ہے۔ سب سے بڑا موضوع جو ہے اللہ ہے، اس کے بعد کا دوسرا موضوع رسالت ہے، تیسرا موضوع انسان ہے۔ اس پر اتنی تفصیل سے دنیا میں لکھا گیا ہے کہ ہم اس کا احاطہ نہیں کر پا سکتے۔ سینکڑوں صفحات، ہزاروں صفحات، جلدوں میں جلدیں ہیں۔ تو انسان کا ذکر جو 2 مرتبہ آیا ہے، ایک مرتبہ اس کی تعریف، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، بولنے کی صلاحیت، یہ انسان کا جوہر، یہ انسان کی خصوصیت۔ تمام مخلوقات میں کرمنا بنی آدم، نطق کے ذریعے، حق کے اظہار کے لیے، تمام جانوروں میں سب سے بڑی خصوصیت اس کو جو بتائی، کرمنا بنی آدم، نطق کے ذریعے، بات کے ذریعے، علمہ البیان۔ بیان کہتے ہیں ایک چیز واضح ہونا،
کوئی اس کے اندر گٹ مٹ خلط ملط کسی قسم کی الجھن یا الجھاؤ نہیں ہونا، ہر چیز واضح ہے. کتاب مبین بیان سے ہے، ہاں البیان واضح چیز، وما علینا الا البلاغ المبین، واضح پیغام کو ہم پہنچائیں گے. تو یہ انسان کی خصوصیت ہے. پہلی چیز قرآن نے اس کی تعریف کی ہے. دوسری چیز انسان کے رتبے کو بتایا کہ تم ایک معمولی سے نطفے سے بیان کیے گئے، تم کوئی چیز مذکور نہیں تھے لیکن تم کو مذکور بنا دیا گیا کہ تم قابل ذکر ہو گئے. لم یکن شیئا مذکورا، هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. باپ کی ریڑھ کی ہڈی کے کسی حصے میں پانی کے نطفے کی طرح تھے. لم یکن شیئا مذکورا. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، وہ معمولی سا حقیر پانی ایک حیثیت بن گیا. تو انسان کی حیثیت کو قرآن نے بڑے اعلیٰ انداز میں ذکر کیا، اس کے رتبات کو، اس کے مراحل کو. اس پر سائنس آج تک اسی انسان کو، انسان آج تک تحقیق کے اندر لگا ہوا ہے. ابھی وہ مراحل اس کے پائے تکمیل تک نہیں پہنچے ہیں کہ انسان کیا ہے، اس کی تخلیق کیا ہے، اس کا مراحل کیا ہے. اس کا کوئی بدیل نہیں ہے کہ انسان کے اندر روح کیسے آئی اور اس کا ڈیولپمنٹ کیسے ہوا. یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کی عزت عظمت رفعت کا ذکر ہے. اس کے بعد جو بھی آیتیں آتی ہیں وہاں انسان کو متنبہ کیا گیا ہے. جو معمولی آیتیں جو ہمارے سامنے بار بار معمول سے پڑھتے ہیں، معمولی کا مطلب کہ معمول سے ہم جو پڑھتے ہیں، ان آیتوں پر دیکھیں والعصر ان الانسان لفی خسر. بتایا انسان، پوری کائنات کے انسان کو بتایا گیا کہ بھائی تم نقصان میں ہو. مکمل کہا گیا ہے، خسران بھی کہا جا سکتا تھا، خسر کہا گیا ہے، اور یہ کم لفظوں کے اندر زیادہ معنی ہے، مبالغے کے لحاظ سے فعل کا وزن ہے. مکمل نقصان ہے، کسی قسم کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے. انسان بن کر پیدا ہوئے ہو تو نقصان اٹھانا تمہاری قسمت میں لکھا ہوا ہے. تو ان چار چیزوں سے بچو، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. دین شریعت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہم تک جو دین شریعت، دین اسلام پر دعوت دی گئی ہے، یہ صرف انسانوں کو نہیں دی گئی، یہ سمندروں کو دی گئی، پہاڑوں کو دی گئی، زمین کو دی گئی، آسمان کو دی گئی. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. اس شریعت کو نافذ کرنے کے لیے اللہ کے احکامات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر اس شریعت کو پیش کیا. فابینا، انہوں نے انکار کر دیا، بولے کہ نہیں ہم اس کے قابل نہیں ہیں، ہم یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے. وحملها الانسان، انسان کی کمزوری بتائی، جس کو اتنی بڑی بڑی مخلوقات نے انکار کیا. جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو اور آسمان کو پیدا کیا تو انہوں نے کہا اتینا طائعین، ہم تیری اطاعت کے لیے، ہمارے ساتھ نافرمانی نہیں ہو سکتی، ہمارے سے نافرمانی نہیں ہو سکتی، ہم تیری اطاعت کے لیے. زمین اور آسمان نے اعلان کیا، لیکن انسان نے ویسا نہیں کیا. حمل الانسان، قرآن نے کہا کیوں انسان اٹھایا؟ انہ کان ظلوما جہولا، نادان ہے، مظلوم ہے. اپنے آپ کو جو دانش مند سمجھتا ہے ایسا نہیں، دانش مند سمجھتا ہے ایسا نہیں. حضرت موسیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے بحث کی. کیا کہا؟ آدم علیہ السلام سے کہا کہ ابا جان کیا بات ہے، آپ کیوں غلطیاں کیے؟ آپ کی غلطی سے ہماری پوری امت کو غلطیوں کا، پوری قوم کو غلطیوں کا پتلا قرار دیا گیا. آپ کی وجہ سے آپ غلطی کریں، آپ کیوں غلطی کریں؟ اب موسیٰ علیہ السلام ذرا حجت کرنے والے، زیادہ گفتگو کرنے والے، زیادہ ایکٹیو تھے، اوور ایکٹیو تھے. ان کی صلاحیت، قوت، طاقت، قوم کا نیچر، اس کے لحاظ سے ان کو ہمیشہ ایکٹیو رہنا پڑتا تھا. اللہ تبارک تعالیٰ سے بہت کلام کرتے تھے. حضرت آدم نے کہا کہ موسیٰ تم نے قرآن پڑھا؟ تم نے قرآن پڑھا؟ عصا آدم رب، تم نے تورات پڑھی ہے؟ میں کہا کہ ہاں تورات میں نے پڑھی ہے، تورات تو میرے اوپر ہی نازل ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ کیا اس میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی؟ ہاں اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے.
تو پوچھا کہ تورات کب لکھی گئی؟ میری پیدائش سے 140 سال پہلے لکھی گئی. میری پیدائش سے 140 سال پہلے لکھی گئی. تو جب اس میں لکھا گیا ہے تو میں کمزور ہوں تو کمزوری ہوگی. آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے یہ فیصلہ ہو گیا کہ انسان کمزور پیدا کیا. خلق الانسان ضعیفا. آدم علیہ السلام نے بے صبری کا مظاہرہ دیا, درخت کے قریب گئے. خلق الانسان ہلوعا, بے صبرا تھا. خلق الانسان جہولا. اس کے بعد جتنی صفتیں قرآن کے اندر آئی ہیں وہ سب کے سب انسان کو متنبہ کرنے, آگاہ کرنے کے لیے آئی ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. ساری صفات انسان کو تنبیہ کرنے کے لیے ہے. اور یہ جو آیت ہے سورہ انشقاق کی آیت نمبر, یہ انقلابی آیت ہے. قرآن میں جہاں پر بھی اللہ سے ملاقات کا ذکر آیا ہے, دو طبقے ہیں. اللہ سے ملاقات کرنے والے دو طبقے ہیں. ایک طبقہ ملاقات کی خواہش کرتا ہے, یرجون لقاء اللہ, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یرجون لقاء اللہ, جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں. اور ایک وہ طبقہ ہے جو ملاقات کی سے انکار کرتا ہے. ایک طبقہ وہ ہے جو اللہ سے ملاقات سے انکار کرتا ہے. کیوں؟ وہ بعث بعد الموت کا ہی ان کے پاس عقیدہ نہیں ہے. اذا متنا وکنا ترابا, کیا ہم مٹی ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ رمیم ہو جائیں گے, ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو پیدا کیے جائیں گے؟ ایسے ان کے خیالات ہیں. تو ایک طبقہ کافروں کا وہ ہے جو اللہ سے ملاقات کا انکار کرتا ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ ایک طبقہ وہ ہے جو اللہ سے ملاقات کا اقرار کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ انہی سے بار بار اس چیز کو کرتا ہے. الذین یرجون لقاء اللہ. لقاء کا لفظ یہ قرآن کے اندر بار بار دہرایا گیا ہے. ہم اس پر کم غور کرتے ہیں. پرسنل ملاقات آپ کو ایک اہمیت دیتی ہے. کوئی آپ کو گفٹ دے دیا ملاقات میں, کوئی آپ کو کوئی اماؤنٹ دے دیا, کوئی آپ کو کوئی کسی طریقے کی جھڑک دیا, دونوں ملاقاتیں آپ کو یاد رہتی ہیں, اچھی بھی بری بھی. تو یہ تو اللہ سے ملاقات ہے. تو پہلی ملاقات انسان کی اللہ سے جو ذکر کیا ہے, کیوں ہے ملاقات؟ یہ اللہ سے ملاقات کیوں ہے؟ ملاقات کا مقصد یہ ہے کہ جس دن سے ہم پیدا ہوئے اور جس دن تک مرے, اس وقت تک کا جو بوجھ ہم اپنی زندگی میں اٹھا رہے ہیں وہ لے کر جائیں گے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا. پیدا ہونے کے بعد تم اب مشقت میں ہو. پیدا ہونے کے لمحے سے مشقت میں ہو. پیدا ہونے سے پہلے تک ماں مشقت میں تھی. پیدا ہونے کے بعد سے انسان مشقت میں ہے. اس کو اپنی ماں کی چھاتی سے لگ کر خود دودھ چوسنا پڑتا ہے. یہ بھی مشقت ہے. اگر اس کو استنجا آ رہی ہے تو اس کو اپنے طور سے استنجا نکالنا ہے, اس کو کرول بھی بدلنا ہے. اس کو چھینکنا ہے تو اپنے طور سے چھینکنے ہیں, آپ نہیں لا سکتے چھینک. الحمدللہ. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک. اور یہ مشقت قدح کہتے ہیں انتہائی درجے کی, پورے جسم کے اعضاء کے ساتھ جو محنت ہوتی ہے اس کو قدح کہتے ہیں. اے سی روم میں ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کر بیٹھے ہوئے آپ رہ رہے ہیں, نہیں, وہ اے سی کیسے بنی؟ وہ آپ کے روم کا ایٹماسفیئر کیسا تیار ہوا؟ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا. اس وقت تک آپ, اس کے باوجود بھی آپ مشقت میں ہیں کہ آپ کو ذہنی سکون حاصل نہیں ہے, نیند کے ٹیبلٹس لے رہے ہیں. یا ایھا الانسان انک کادح. تو اپنی مشقتوں کو ہم اٹھا کر لے جائیں گے. وہ مشقتیں دو ٹائپ کی ہیں. مشقتیں اچھی ہیں, مشقتیں بری ہیں. اس کی دلیل, انسان کی جب موت ہو جاتی ہے, قبر میں اس کو تدفین کر دی جاتی ہے, اعمال نامہ اس کا اچھا اور برا جو کچھ ہے فرشتے اس سے پوچھ کر چلے جاتے ہیں, تو ایک انتہائی خوبصورت شکل میں ایک انسان آتا ہے, ایک آدمی آتا ہے, انتہائی خوبصورت شکل میں. دیکھیے ایک راز کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. دنیا سمجھتی کہ عورت خوبصورت ہے, نہیں.
دنیا کے اندر کسی مرد کی خوبصورتی کا ذکر ہے تو وہ یوسف علیہ السلام کا. ہمارے اعمال عورت کی شکل میں نہیں آئیں گے، مرد کی شکل میں آئیں گے، انتہائی جمال کی شکل میں قبر میں آئیں گے. ہم ایک ظاہری حسن کے اوپر فرفتہ ہوتے ہیں، نہیں، اصل حسن یہ ہے. اللہ کے رسول سے بڑھ کر جمال کوئی کسی کے پاس نہیں ہے. لم ترا قط عینی، کبھی کسی آنکھ نے ایسا جمال نہیں دیکھا. حسن کی بات میں کسی امہات المومنین کے حسن کی بات نہیں کی گئی، نعوذ باللہ. اپنی جگہ بہت حسین و جمیل رہی ہیں لیکن اس کی تعریف نہیں کی گئی، تعریف مرد کی گئی. حسن و جمال کی بات کی گئی، عام حسن کی بات کی گئی. اگر کوئی خوبصورت عورت آپ کو دعوت دے اور آپ اس سے بچ جائیں جوانی میں تو آپ عرش کے سائے میں رہیں گے، ایسی بات کہی گئی. لیکن مکمل حسن جس کو کہا جاتا ہے وہ مرد کا نصیب ہے، کیونکہ حسن مرد ہی سے عورت منتقل ہوتا ہے. تو اصل حسن مرد ہے. تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حسین نہیں تھے. بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ ہاں نہیں میں بیچ میں سلسلہ ٹوٹ گیا. برے دو اعمال ہیں، اچھے اور برے. قبر کے اندر انسان کو جب لے کر جائیں گے تو روح بہت ہی خوبصورت شکل میں وہ انسان آئے گا. تو وہ انسان پوچھے گا تم کون ہو بھائی، یہاں کیا کر رہے ہو؟ اتنا خوبصورت انسان میرے ساتھ میری معیت میں، ارے تم نے مجھے نہیں پہچانا، میں تم میں کا ہی نکلا ہوا ہوں، میں تمہارے اعمال ہوں، میں نماز ہوں، میں روزہ ہوں، میں تمہارے صدقات ہوں، میں تمہارے اخلاق ہوں، میں تمہارے اعمال کو اللہ نے میرے ساتھ بھیجا. کیا کہا حدیث میں، کیا بتایا گیا؟ قبر تک تین چیزیں جاتی ہیں، دو چیزیں لوٹ جاتی ہیں. مال لوٹ جاتا ہے، اہل و اولاد لوٹ جاتی ہے، اعمال ساتھ چلے جاتے ہیں. اور وہی جس کے اعمال برے ہوتے ہیں، اتنا برا اتنا برا اتنا برا اس کا چہرہ ہوتا ہے اس انسان کا کہ وہ کہتا ہے کہ بھئی میں پہلے سے ہی قبر میں مشقت میں ہوں. تم کون ہو؟ ہاں میں بھی تو تم ہی ہوں، تمہاری اندر سے نکلا ہوں. میں تمہارا زنا ہوں، میں تمہاری چوری ہوں، میں تمہاری جھوٹ ہوں، میں تمہارا سرقہ ہوں، تمہارے دھوکہ دہی کے الزامات ہیں، تم نے نماز چھوڑا، تم نے زکوٰۃ چھوڑی، میں وہی تمہارے اعمال بن کر آیا ہوں. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. تو یہ مشقتیں ہم روز اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں. تو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمارا بوجھ اچھا ہے یا برا ہے. سوچ کر عمل کیجیے. قدم اٹھ رہا ہے تو اس بوجھ کے قدم کو ہم آگے اٹھا سکتے ہیں یا نہیں اٹھا سکتے ہیں. 1 انچ زمین آپ اس کے حقدار نہیں ہیں. قیامت کے دن وہ گلے کے اندر ڈال دی جائے گی. کتنے فٹ پاتھوں کو ہم نے ہضم کیا ہوا ہے، کتنے چھجے باہر نکلے ہوئے، کتنی پارکنگ کے لیے اپنی جگہ اپنی دکانوں کے سامنے آکوپائی کر لیے. کون بتائے گا بھائی، کون بتائے گا؟ یہ کرپشن ہے، پرسنل کرپشن ہے. گورنمنٹ کے بڑے بڑے کرپشن کو ہم جانتے ہیں، پرسنل کرپشن کو کیوں نہیں سمجھتے؟ سلف نے یہاں تک کہا ہے آپ اگر گلاوا کر رہے ہیں تو وہ گلاوا بھی آپ کی جو متعین زمین ہے اسے باہر نہیں جانا چاہیے، اس لیے دیوار اندر اٹھائیے. عبداللہ تستری نے اپنی دیوار کو چھیل دیا تھا. اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے. ہم پارکنگ کہاں کرتے ہیں، کتنے لوگوں کے راستے روکتے ہیں، رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ عمل، یہ ساتھ میں ہم اپنے ہم یہ عمل اپنے ساتھ اٹھا کر لے جا سکتے ہیں، اٹھا سکتے ہیں بوجھ کو. ہاں، یکنیزون الذھب والفضہ، قیامت کے دن کیا ہوں گے؟ وہ گلے کا بوجھ بنیں گے. تو یہ قبر کے اندر برے اعمال آئیں گے. آئیے اب ان 4 ملاقاتوں کے لیے میں آپ کے لیے 45 منٹ کے اندر بات کو دہرانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. 20 منٹ. پہلی ملاقات، ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے دن میں 17 مرتبہ کرتے ہیں کم از کم، اور ہم کو اس کا شعور نہیں ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے.
ہماری 17 ملاقاتیں دن میں اللہ سے ہوتی ہیں اور ہم غیر شعوری میں اس میں ہیں. اگر یہ ملاقات اللہ سے نہیں ہوتی، ایک اہم ترین راز کی اور انتہائی علمی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیے، سورہ فاتحہ اللہ سے ملاقات ہے، قرآن اللہ سے ملاقات ہے. سورہ فاتحہ میں جہاں امام پڑھتا ہے آپ بھی پڑھیں، کیونکہ آپ کو اللہ سے ملاقات کرنی ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ صرف امام صاحب کریں ہم چھوڑ دیں. جو لوگ اس سے محروم ہیں وہ اللہ سے ملاقات سے محروم ہیں، جو کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. کتنا اہم ترین نقطہ ہے. دیکھیے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، اللہ نماز کو، سورہ فاتحہ کو نماز کہہ رہا ہے اور اسی سے آپ محروم ہیں، نماز سے ہی محروم ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، حدیث قدسی ہے، صحیح روایت ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، نماز کو میں نے میرے اور میرے بندے کے درمیان میں دیکھ رہے. یہ نہیں کہا کہ قیام بندے کے لیے، سجدہ میرے لیے، رکوع بندے کے لیے، قائد قومہ میرے لیے، ایسا نہیں کہا. قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین، جب یہ بندہ کہے اطمینان سے. بہت بڑی آیت، بہت بڑا معنی. ہم اس کے الفاظ کی تعبیر بھی نہیں کر سکتے، اس کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتے، اس کی تفسیر بھی نہیں کر سکتے. الحمدللہ رب العالمین، یہ صرف ایک سچے مومن کے عقیدے کی آواز ہے جو شرک سے پاک ہے اور رب العالمین کی حمد بیان کر رہا ہے. حمد کا ترجمہ کسی زبان میں نہیں ہے. انسان کے لیے مدح کہا جاتا ہے، رسول کے لیے نعت کہا جاتا ہے. مدح یہ صرف عربی زبان کا لفظ ہے. اگر ہم اس کو تعریف، ستائش، خوش نمائی، یہ سب الفاظ عاجز ہیں، کسی بھی زبان میں اس کا ترجمہ نہیں ہے. حمد، حمد اور حمد ہے. جب بندہ یہ لفظ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے ملاقات کا پہلا جواب ہے حمدنی عبدی. اللہ اعلان کرتا ہماری ملاقات اللہ سے ہیں. خشوع و خضوع کے ساتھ پہلی رکعت کی پہلی لفظ میں ہم الحمدللہ رب العالمین. کیا جانتے کون سی صورت ہے؟ شیطان تڑپ اٹھا، رو پڑا، یہ کیسی صورت نازل ہوئی. سب 4 مرتبہ شیطان کو رونا آیا. شیطان رلاتا ہے برے اعمال سے، لیکن وہ خود رویا کہ اس میں سے ایک مرتبہ یہ صورت نازل ہوئی تو اس نے رو دیا، کہا کہ بہت بڑا خزانہ اس امت کے ہاتھ لگ گیا. الحمدللہ رب العالمین. حمدنی عبدی، یہ اعزاز، یہ جواب. چھوٹا سا بچہ کوئی کام کرے، بیٹا واہ کیا کام کیے بیٹا تم، کیا اس کی امیونٹی ہوتی ہے، اس بچے کا کیا جذبہ ہوتا ہے. تھوڑی سی ہماری تعریف اس کے اندر کیا حوصلہ پیدا کرتی ہے، کس طریقے کی شجاعت، کس طریقے کی بہادری اس کی ہوتی ہے. اس کا بھائی، اس کا باپ، اس کا چچا، اس کا استاد اس کو کسی قسم کی تعریف کرتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے کہ تم نے بڑا بہترین کام انجام دیا. یہ رب کائنات کہہ رہا ہے حمدنی عبدی. بڑا اعزاز ہے. اس کو اس انداز میں پڑھیں جس انداز میں ایک آیت نازل ہوئی. الحمدللہ رب العالمین. درد، حمد، اللہ کی ستائش، ہر قسم کی اس کے اندر جذبات، پورے کے پورے جسم کے جذبات، دماغ اور دل کو متعین کر کے آواز جب دل سے نکلے گی، اللہ تبارک تعالیٰ کی آواز. حمدنی عبدی. الرحمن الرحیم. اثنا علی عبدی. 2 عظیم صفتیں، صفات کے اوپر گفتگو کی جائے تو بڑا طویل موضوع ہے. صفات اللہ کا تعارف ہے، صفات اللہ کی ذات کی وضاحت ہے. تو اللہ کی 2 عظیم صفتیں، رحمان و رحیم، دائمی صفتیں. اللہ کی انسان کی رحمت کی صفتیں، انسان پر رحمت کی صفتیں. جب بندہ یہ زبان سے ادا کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ حقیقت میں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. جو میں جس ذات کا اللہ مستحق ہے ہم نہیں کر سکتے، اللہ نے ہمیں یہ سکھایا، ہم اسی کو کہہ رہے ہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ اثنا علی عبدی.
یو ڈو یور جاب، تم نے اپنا کام کیا. یہ کسی امپلائی کو اس کے باس سے یہ سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے تو وہ ہیرو بن جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ یہ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، اسنا علیہ عبدی. اس کی تفصیلات بہت ہیں. مالک یوم الدین، یہ اعزاز کس دن کا مالک، مالک الملک. تمام دنیا کے بادشاہ اس وقت میت رہیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ کا این الملوک، این الملوک، این ذوی التیجان. وہ تاج والے کہاں ہیں، وہ بادشاہ کہاں ہیں جو اپنے آپ کو دنیا کا نمرود، شداد، فرعون، حامان، دنیا کے اپنے آپ کو سکندر سمجھتے تھے، کہاں ہیں؟ یہ تو ٹٹ پونجوے ہیں، مودی اور شاہ، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کہاں ہے عین الملوک؟ اس دن کے لیے کہہ رہے ہیں مالک یوم الدین، پورے جذبات سے، ایمان کی یقین کے ساتھ کہ اس دن کا مالک ہے اللہ تبارک تعالیٰ. یقیناً کہتا ہے مجدنی عبدی. یہ معمولی ملاقات نہیں ہے. اس ملاقات کی جو گفتگو ہے، جو ڈائلاگ ہے، یہ آسمانی ہے. وحی الہی آسمانی کلمات ہیں. یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اللہ کی بات ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے. حدیث اور حدیث قدسی میں فرق ہے. آسمانی پیغام، آسمانی کلمات. مجدنی عبدی، اس دن کی عظمت کا اعلان ہم ہر دن اعتراف کرتے ہیں. میں مروں گا، اس کے بعد اٹھوں گا، اس کے بعد قیامت کے دن اپنے اعمال کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا. مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، ملک یوم الدین. جزا، پورے اعمال کی جزا. انک کادح الی ربک کدحا، کدحا، اس مشقت کے جزا، جزا کا دن ہے. فملاقی، وہاں لے کر جائیں گے، اپنے اعمال سے ملاقات ہوگی، دوبارہ اللہ سے ملاقات ہوگی. یوم الدین، مالک یوم الدین. تری الملائکۃ حافین. اس منظر کی کیفیت کے لیے ہر وقت، ہر ہفتے میں ایک قیامت کے منظر کا ایک درس ہونا چاہیے. مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، فجر کے بعد تازہ رہے انسان. لفظ معمولی نہیں ہے. اتنے سمندر سمو دیے گئے ہیں مالک یوم الدین. یہ 3 آیتیں پہلے، 3 آیتیں بعد میں، بیچ کی آیت یہ دنیا کا مقصد، اللہ کی انسانیت کی تخلیق کا مقصد. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. 110 کتابیں نازل ہوئی. 4 کتابیں آسمانی بڑی کتابیں، باقی کے صحف، رسالے. اور یہ 4 کتابوں میں تورات، انجیل، زبور، قرآن. سورہ فاتحہ سے بڑی کوئی آیت نہیں ہے. اور پوری قرآنی اور آسمانی وحی الہی میں ایاک نعبد و ایاک نستعین سے بڑی کوئی آیت نہیں. تو اس عبادت کے لفظ کو، اس کی حمد و ثنا کے بعد جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ سألنی عبدی، میرے بندے نے مجھ سے مانگا ہے، میرے بندے نے مجھ سے مانگا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. کامیاب. یہ سوال جب بندہ کہتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے. پھر اس کے بعد سب سے بڑی دعا کا ذکر ہے. سب سے بڑی قرآن کی آیت، پورے قرآن کو اتارنے کا مقصد ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس ایاک نعبد و ایاک نستعین پر عمل کرنے کے لیے اہدنا الصراط المستقیم. عبادت وہ نہیں جو دنیا والے بتائے، عبادت وہ نہیں جو ہمارے لیے محبوب اشخاص نے بتائے. عبادت وہ جو اللہ کو
عبادت وہ جو اللہ کے رسول نے بتائی، استعانت وہ جو اللہ کے رسول نے بتائی، استعانت وہ جو اللہ کو پسند ہے، اس کا طریقہ اہدنا الصراط المستقیم، اس سے بڑی دعا نہیں ہے، اسی لیے اس کو اس سورہ فاتحہ میں رکھا گیا۔ اس سے بڑی دعا نہیں ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ بندہ جب کہتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے سألنی عبدی ولی عبدی ما سأل، میرے بندے نے مجھ سے پوچھا اور میرے بندے کو میں نے وہ دیا جو اس نے پوچھا۔ کامیاب ملاقات ہر رکعت میں، تجدید دوسری رکعت میں، کم از کم 2 رکعت نماز رکھی گئی ہے سوائے وتر کے، کہ ہر فرض نماز کے اندر پہلی رکعت میں آپ کو اس کی تجدید کرائی جاتی ہے، دوسری رکعت میں دوبارہ اس کا اعادہ کرایا جاتا ہے، یہ یاد دہانی ہوتی ہے۔ پرسنل طور پر نماز پڑھیں، جماعت کے طور پر پڑھیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں اتنی بڑی عبادت کو ہم صرف امام کے لیے چھوڑ دیا، ہم محروم ہو جائیں؟ یہ پاسبل ہے؟ اتنی بڑی نعمت سے ہم محروم ہو جائیں، اللہ کی اس ملاقات سے ہم محروم ہو جائیں؟ یہ نہ دل قبول کرتا ہے، نہ دماغ قبول کرتا ہے، نہ شریعت اس چیز کو اس معیار پہ رکھتی ہے۔ یہ پہلی ملاقات ہے۔ تو قرات اطمینان سے سورہ فاتحہ 7 سانسوں میں ہونی چاہیے۔ یعلمون و تعلمون والی قرات نہیں جو تراویح میں پڑھی جاتی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ قرآن کی توہین ہے، یہ اللہ سے ملاقات کی توہین ہے۔ یہ سورت، اس کی عظمت بہت 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 اونچی ہے۔ اسی لیے ایک نقطہ اور ایک آپ کو مسئلہ بتا دیتا ہوں، کسی بھی سورت کو آپ آدھی پڑھ سکتے ہیں، 2 آیتیں پڑھ سکتے ہیں، الرحمن علم القرآن بول کے آپ رکوع میں جا سکتے ہیں، نماز ہو جائے گی۔ سورہ فاتحہ کو آدھا نہیں پڑھ سکتے۔ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پڑھ کر پھر رکوع میں چلے جاؤں گا، نہیں، نہ اس سورت کے بغیر نماز مکمل ہے اور نہ اس سورت کو ادھورا پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اجماع ہے، حکم ہے، حکم الہی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ کبھی کسی نے اس کو ادھورا نہیں پڑھا اور نہ اس کی اجازت دی۔ آپ دوسری سورت نہ پڑھیں، نماز ہو جائے گی۔ سورہ فاتحہ کو آپ ادھورا بھی نہیں پڑھ سکتے، مکمل پڑھنا چاہیے۔ یہ اللہ سے ملاقات کی صورت ہے، یہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، یہ 7 المثانی ہے، دہرائی بار بار دہرائی جانے والی صورت ہے۔ اس کے اندر تاثیر ہے، اور ایک کمال در کمال بات یہ ہے کہ اس کے اندر پورے نرم الفاظ ہیں۔ عربی زبان میں 7 الفاظ ایسے ہیں جس کے بولنے میں شدت ہوتی ہے، جیسے جیم ہے، جیسے زا ہے، اس کو نکال دیا گیا، اس میں اس صورت کے اندر شامل نہیں۔ ایسے 7 الفاظ ہیں جو بولنے میں مشقت ہو سکتی ہے، اس کو اس سے ہٹا دیا گیا۔ اتنا تک اہتمام، وہ کسی بھی قبیلے، کسی بھی قوم، افریقہ کا ہو، آسٹریلیا کا ہو، امریکہ کا ہو، ہر مسلمان بچہ اس کو بڑی آسانی سے یاد کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اس کی ملاقات کا موقع صرف عربوں کو ہو، ساری دنیا کے لیے آسان ہے۔ کون سا مسلم بچہ ہے جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہو؟ کون سا جاہل سے جاہل گھرانہ ہو، وہاں پر اس بچے کو فطرت کے اندر یہ چیز رکھ دی گئی ہے کہ تمہاری پکار ہے اللہ سے ملاقات کی، بلاؤ، آواز دو۔ سارا قرآن کریم اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات اور اس کے اسلوب سے
مزین ہے. اور یہ ایک صورت ایسی ہے جس میں اللہ نے بندے کو بندے کی زبان میں کہنا سکھایا. الفاظ اللہ کے اعزاز ہے. اور اس کو 24 سے زیادہ اس کے نام ذکر کیے گئے ہیں. کتنی عظمت ہے. اور کسی صورت کے اتنے نام نہیں ہیں. 286 آیتوں پر مشتمل سورہ بقرہ، 40 رکوع پر مشتمل، 8-10 نام ہیں اس کے، 7 آیتوں پر 24 نام ہیں. اندازہ لگائیے. یہ پہلی ملاقات، ہم اس کو کتنا اہتمام کرتے ہیں، نوٹ کر لیجئے گا. اب دوسری ملاقات پر آتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے ہماری دوسری ملاقات کب، کیسے اور کہاں ہوتی ہے؟ دوسری ملاقات اللہ کی انسان کی موت کے وقت ہوتی ہے. انسان کی جب آخری لمحات ہوتے ہیں تو نیک مومن کی ملاقات اللہ سے ہوتی ہے. برے مومن کی ملاقات رد کر دی جاتی ہے. ویسے کافر کو یہ چیز نصیب نہیں ہوتی، اس لیے کافر کی ملاقات اللہ سے نہیں ہوتی. یہ اس کے کیا کیا اثرات ہیں، اس سے مومن کی کیا کیا حفاظت ہوتی ہیں، میں اس موضوع کو تک کمپلیٹ نہیں کر سکتا، اس لیے میں اس پہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں. یہ اللہ جب بندے کی وفات ہوتی ہے، موت ہوتی ہے، مومن بندے کی وفات ہوتی ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. وعبد کیا ہے؟ وہ اس کو یاد، اللہ تبارک تعالیٰ کی اس ملاقات کو وہ یاد کرتے رہتا ہے. حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ اس کو وفات، موت آ جاتی ہے. تو موت کے وقت فرشتے کہتے ہیں قالوا، یہ آخری وقت میں ان کا کیا کلمہ رہتا ہے، قالوا ربنا اللہ. زندگی میں انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے. توحید، اللہ سب سے اعلیٰ کلمہ جس کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے. ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ کہہ کر پھر نہیں گئے، اللہ کہہ کر کسی پیر کا دامن نہیں تھام لیا، اللہ کہہ کر تاگا نہیں باندھ لیے، اللہ کہہ کر تعویذ نہیں لٹکا لیے، اللہ کہہ کر کوئی گھر کے اوپر کسی قسم کی تختی نہیں لٹکائے. قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. وفات تک، موت تک اس ایک کلمے کے لیے زندگی گزاری. ثم استقاموا، استقامت کتنے الفاظ ہیں؟ الف سین تا قاف، الف میم تا، 7 الفاظ ہیں. جتنے الفاظ اتنی مضبوطی. کثرت الالفاظ تدل علی کثرت المعنی. عربی کا قاعدہ ہے جس جملے میں، جس حرف میں زیادہ الفاظ ہوتے ہیں اس کے اندر معنویت بھی زیادہ ہوتی ہے. استقامت، مشاکل، مشقتیں، قدحہ، بہت ساری آزمائشیں، کبھی ہجرت، کبھی مال و دولت کا نقصان، کبھی اولاد کا نقصان. قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. عقیدے میں کبھی بل نہیں آیا. ایسے وقت اللہ کی ملاقات ہوتی ہے. تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے آ کے خوشخبری دیتے ہیں. قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا. غم مت کرو، خوف مت کھاؤ، اگلی زندگی تمہاری پرامن ہے. ماضی میں جو کچھ تم چھوڑ کے جا رہے ہو ہم اس کے والی ہیں، غم مت کھاؤ. نہ ماضی کا غم، نہ آنے والے حالات کا خوف. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. خوشخبری، کس چیز کی خوشخبری؟ جنت کی. جنت کہاں ہے؟ جنت اعلیٰ مقام، سب سے اعلیٰ مقام. سدرۃ المنتہا کے بعد جنت ہے جہاں عرش. اللہ کہاں ہے؟ جنت کہاں ہے؟ عرش. سدرۃ المنتہا. دوزخ کہاں ہے؟ فی الدرک الاسفل من النار. عربی میں 2 الفاظ ہیں، دیکھیے، ایک درجات ہیں، ایک درکات ہیں.
ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، نیچے اترنے والی سیڑھیوں کو درکات کہا جاتا ہے، اوپر چڑھنے والی سیڑھیوں کو درجات کہا جاتا ہے. حالانکہ اس سے نیچے اترتے ہیں لیکن اوپر چڑھنے والا نیچے نہیں اترتا ہے. 7ویں پاس ہو کے 8ویں جانے والا 7ویں میں نہیں آتا ہے، اس کو درجہ کہتے ہیں. جو ڈی ویلیویشن ہوتا ہے اس کو درکات کہتے ہیں. تو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار تحت الثری، جنت اونچائیوں پر ہے اور دوزخ نیچے اوپر ہے. تو ہم اونچائیوں پر اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اس جنت کا وعدہ تم سے ہے، اب اس کے اسباب کھل گئے، جاؤ. کیا کہا قرآن نے سورہ فجر؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ. اے مطمئن نفس، فرشتے کہہ رہے ہیں، اعلان ہو رہا ہے آسمان سے، اے مطمئن نفس. اللہ کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، استقامت والے نفس، توحید سے لبریز نفس، شرک سے مبرہ نفس، اخلاص سے بھرپور نفس، ارجعی الی ربک، اللہ سے ملاقات کے لیے نکل جاؤ، نکل پڑو. ریشم کا خوبصورت نرم و نازک فرشتے ایسے روح نکالیں گے جیسے مسکے میں سے بال نکالا جاتا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ. اگر میں نفس پر گفتگو کروں تو اس کے اقسام، اس کی کیفیتیں، اس کے حالات، کئی قسم کے نفس ہیں. یہاں مرنے والے کے نفس کی نشاندہی کی جا رہی ہے. موت کے وقت یہ سکون حاصل ہو، چو مرگ آیت تبسم بر لب اوست. نفس مطمئنہ رہے، موت آئے تو چہرے پر مسکراہٹ. کیوں؟ موت کی تکلیفوں کو قرآن نے بہت بھیانک انداز میں ذکر کیا، بہت بھیانک انداز. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، بہت تکلیف دہ مرحلے سے ذکر کیا گیا. آنکھیں پھترا جائیں گی، ایڑیاں رگڑیں گے، پلٹ جائیں گی. ہے کوئی رقیہ کرنے والا، ہے کوئی پڑھنے والا، مجھے اس مصیبت سے نجات دلائے گا. عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مرنے والے سے جا کے پوچھتے تھے، ہر مرنے والے سے جا کے پوچھتے تھے، بھائی کیسا لگ رہا ہے، کیسی تکلیف ہے. وہ اتنی تکلیف میں ہوتا تھا کہ تکلیف نہیں بتا سکتا تھا، روح چلی جاتی تھی. امام ابن قیم نے کہا موت انسان کی آتی ہے، وہ اتنی تکلیف دہ ہوتی ہے، اتنی تکلیف دہ ہوتی ہے. 1000 بکروں کو ایک ساتھ ذبح کرو اور ان کی تکلیف کو ایک ساتھ جمع کرو تو اس سے کہیں زیادہ روح کھینچنے کی تکلیف ہوتی ہے. عبداللہ ابن عمرو ابن العاص ان کے فرزند تھے، اپنے باپ کی وفات کے وقت حاضر ہوئے اور کہنے لگے ابا جان آپ ہر ایک سے پوچھتے ہیں، ہر ایک سے وفات کے وقت پوچھتے تھے کہ بتاؤ موت کی تکلیف کیسی ہے، آپ بتائیے موت کی تکلیف کیسی ہے. کیا بیٹا، کیا باپ، باپ کی اس بات کو یاد رکھ کے خود نصیحت کے طور پر پوچھ رہے ہیں باپ سے، ابا جان بتائیے آپ کو موت کی تکلیف کیسے لگ رہی ہے. عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ بیٹا پہاڑوں کا وزن بھی کم ہے، پہاڑوں کا وزن بھی کم ہے، ویسی تکلیف ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کہا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے آخری لمحات میں کہا ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، موت کے لیے سکرات کا عالم ہوتا ہے اور بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں. یہ موت سے پہلے کی کیفیت ہے. دیکھیے جو صالح لوگ ہوتے ہیں ان کی سکرات بڑی شدت کی ہوتی ہے،
وہ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ موت انسان کو جیتے جی ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے کفارات ہوتے ہیں. یہ موت کی تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ زندگی کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، لیکن جب روح کھینچی جاتی ہے تو بڑے اطمینان کی ہوتی ہے. تو وہ نفس اتنی تکلیفوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للموت سکرات. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول سے زیادہ تکلیف دہ موت میں نے کسی کی نہیں دیکھی. اور جب فرشتہ روح کھینچتے ہیں تو ایک صالح مومن کی روح بڑے آرام سے نکلتی ہے. یہ مرحلہ اس سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے ان کافروں کے لیے جو اتنی زیادہ تکلیف ان کو ہوتی ہے جیسے کسی کانٹے دار درخت پر ایک کپڑا ڈالا جائے اور اس کو بے مروتی سے کھینچا جائے تو جو کپڑے کا حال ہوتا ہے پورے جسم سے ٹوٹ 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 کر روح نکلتی ہے. اور وہ اتنا بدبودار کپڑا لے کر آتے ہیں، فرشتے لعنت ملامت کرتے ہیں کہ اے روح تو بدروح ہے، تو اس دنیا سے پاک ہو جا، نکل جا یہاں سے. یا ایتھا النفس المطمئنہ. اس لیے خاتمہ بالخیر کی دعا ہمیشہ کرنی چاہیے، نفس مطمئنہ کی دعا کرنی چاہیے. ارجعی الی ربک، کہاں جا رہے ہیں؟ کس سے ملاقات ہے؟ نفس کہا جا رہا ہے نفس جا اپنے رب کے پاس. کیا وہ کامیابی ہے، کیا احساس ہے، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. اعلان ہے راضیت نفس، تو راضی ہے، مرضیہ اللہ بھی تو سے راضی ہے. دونوں طرف سے رضا، رضا برضا، راضی برضا. نفس سے اللہ تبارک تعالیٰ راضی ہے، نفس بھی اللہ سے راضی ہے، راضیت مرضیہ. تمام چیزیں دنیا کے کفارات ہو چکی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس نفس سے راضی ہو کر اس کو بلا رہا ہے، راضیت مرضیہ. پھر اعلان فادخلی فی عبادی، ایسی روحیں میرے بندے پہلے آ چکے ہیں، تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ اور تمہارا مقام میرے پاس ہے. جنتی وادخلی جنتی، اونچائیوں پر، بے انتہا اونچائیوں پر. جنت سدرۃ المنتہا کے آگے کا مقام ہے. جنت میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں. مطمئن نفس یہ اللہ کی دوسری ملاقات ہے جو انسان کو موت کے وقت نصیب ہوتی ہے، تو اس کے لیے زندگی میں تیاری ضروری ہے. یہ ایسی ہی نہیں آتی، اس کے لیے انسان کو زندگی کی تیاری ضروری ہے. نفس کو نفس مطمئنہ بنانے کے لیے دنیا میں اس کو نفس کش ہونا چاہیے، دنیا میں اس نفس کی تنبیہ کرنی چاہیے، دنیا میں اس نفس کی مرمت کرنی چاہیے، دنیا میں اس نفس کو کچلنا چاہیے، دنیا میں اس نفس پر ہم کو قابض ہونا چاہیے. ورنہ یہ نفس اگر انسان پر قابض ہو گیا تو اس کی موت نفس مطمئنہ نہیں کہلائے گی اور وہ اللہ سے ملاقات سے محروم ہو جائے گا. یہ دوسری ملاقات ہے. ایک ٹائم ہو رہا ہے، پانی دے دیجیے، تھوڑا سا پانی. اس ملاقات کے بعد انسان کی تیسری ملاقات اور چوتھی ملاقات مرنے کے بعد کی ہے. تیسری ملاقات دوسرا سور پھونکنے کے بعد. ایک اہم بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیے قرآن میں دو لفظ ہیں، ایک ساعہ ہے، ایک القیامہ ہے. اردو میں اس کی تمیز ہم نہیں کر پاتے ہیں، اردو میں دونوں کو ہم قیامت کہتے ہیں، نہیں، قرآن نے اس کی تمیز کی ہے.
الساعہ علامات الساعہ ذکر کی ہے، ہم لوگ اس کا ترجمہ قیامت کی نشانیاں کرتے ہیں، غلط ہے۔ قیامت وہ ہے جو مرنے کے بعد اٹھے، وہ قیامت ہے۔ مرنے سے پہلے جو کیفیت ہے وہ الساعہ ہے۔ تو اس لیے احادیث میں جو ابواب بیان کیے گئے ہیں وہ علامات الساعہ ہیں۔ قیامت سے پہلے کی جو الساعہ کا مطلب وقت متعین، وہ وقت متعین جو سور پھونکنے کا ہے، اس سے پہلے کی کیفیتیں الگ ہیں۔ سورج مغرب سے نکلے گا اور زنا، برائیاں عام ہو جائیں گی، امانت داری اٹھ جائے گی، دجال اور دوسرے فتنے آئیں گے، یہ سب علامات الساعہ ہے۔ اس کو قیامت کی نہیں، ہم قیامت کی نشانیاں کہتے ہیں۔ تو ہمارے پاس اردو بڑی کمزور زبان ہے عربی کے مقابلے میں، اس لیے ہم اس کا رواج نہیں دے پائے، ہم اس چیز کو رائج نہیں کر پائے۔ تو جہاں پر بھی الساعہ کا ذکر آتا ہے وہ قیامت سے پہلے والے مناظر ہیں، اور جہاں قیامت کا ذکر آتا ہے عربی زبان میں تو وہ دوسرے سور پھونکنے والی کی بات کی بات ہے۔ جب مطالعہ کریں قرآن کا، تو میں نے بتایا نا، قرآن کی اسٹریٹجی کے تحت پڑھنا چاہیے، اس کی ایک خاص طور پر مطالعے کا ایک ذوق ہوتا ہے، اس کی فکر ہوتی ہے، الفاظ کے لحاظ سے، واقعات کے لحاظ سے، ہاں اس چیزوں پر ہم غور نہیں کرتے۔ اور ہمارے پاس ایسے افراد کی ضرورت ہے جو اس طریقے کی تیاری نوجوانوں کے اندر کروائے، ایسے افراد کو اس کی طرف توجہ دلائے، کیونکہ ہماری تعلیمات ادھوری ہوتی ہے اور اس پر ہمارے بچے بہت ذرا جوش میں آ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سب کچھ حاصل کر لیا ہے، بہت کچھ حاصل کرنا رہتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، تو قیامت کا جب دوسرا سور پھونکا جاتا ہے تو قبروں سے اٹھیں گے۔ من بعثنا من مرقدنا هذا، کون اٹھایا بھئی ہم کو؟ سو رہے تھے اچھے خاصے، نیک لوگ پوچھیں گے من بعثنا من مرقدنا هذا، کس نے اٹھایا؟ سور پھونکا جائے گا تو تین قسم کے قبروں سے اٹھنے والے ہوں گے، تین طریقے سے ان کا استقبال کیا جائے گا۔ ایک کافر، ملحد، منافق، ان کو قبروں سے اٹھا کر میدان حشر میں لے جایا جائے گا، ایک ایسا بڑا میدان کہ سفید، اتنا سفید چاندی کی طرح، صاف شفاف، ایک نئی زمین، ایک نیا علاقہ ہوگا۔ تو اس میں سارے کافر، منافق، ملحد، مومن سب جائیں گے۔ تو کافر سر کے بل جائیں گے، مکبین علی رؤوسہم۔ ام المومنین عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سر کے بل انسان کیسا جائے گا؟ سر کے بل بھی انسان چلتا ہے کیا؟ ام المومنین کے سوالات بڑے اہم ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب ننگے ہوں گے۔ یا رسول اللہ، ہماری طرف لوگ دیکھیں گے؟ دیکھیے کتنی حقیقت پر مبنی سوالات کو امت کے لیے آپ نے جوابات دیے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ عائشہ، جو زمین پر پیروں کے بل چلانے کی قدرت رکھتا ہے وہ آسمان قیامت کے دن سر کے بل بھی ان کو چلائے گا۔ جو زمین پر پیروں کے بل چلاتا ہے قیامت کے دن وہی سر کے بل چلائے گا۔ بے حرمتی، بے عزتی کی علامت وہیں سے شروع ہو جاتی ہے ان کی۔ جب حضرت عائشہ نے کہا کہ ہم سارے ننگے ہوں گے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ عائشہ، کس کو کس کی فکر ہوگی کہ کون ننگا ہے؟ اپنے آپ میں وہ پریشان رہے گا۔ کہاں اولیاء، کہاں پیر، کہاں کون کس کا دامن تھامے گا؟ سوچ لو، اس حدیث کو پڑھ لو، بولو ذرا ان لوگوں کو۔ ام المومنین فرما رہی ہیں کہ کیسے ہوگا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ عائشہ تم کہاں سوچ رہی ہو؟ وہاں انسان اپنے اعمال سے اتنا پریشان ہوگا کہ کس کی طرف دیکھنے کی سوچ بھی نہیں سکے گا۔ اس طریقے کی کیفیت ہوگی۔ اتنی موٹی موٹی باتیں لوگوں کو کیوں سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ ہماری سفارش کر دیں گے، یہ ہو جائیں گے، وہ ہو جائیں گے ایسے اعمال میں۔ دوسرا طبقہ وہ ہوگا جو اپنے قبروں سے اٹھ کر امن کے ساتھ، پہلی کیفیت الگ ہے، دوسری کیفیت الگ ہے۔ یہاں پر جب اٹھ کر جائیں گے امن و سکون کے ساتھ جائیں گے دوسرے مومن لوگ۔ پہلی کیفیت میں جب سور پھونکا جائے گا، پہلا سور، اس وقت کہا گیا کجرات، منتشر، کل اہن المنفوش، پتنگ کی طرح۔ پتنگ جو بے وزن ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تو اور کوئی رخ بھی متعین نہیں ہے۔ تو پہلے سور میں سب پراگندہ حال رہیں گے۔ جب سا واقع ہوگا
اور دوسرے اس میں مرتب ہوں گے، اپنی قبروں سے اٹھ کر جائیں گے. اس لیے الساعہ اور القیامہ میں فرق نہیں کرنے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں. عام علماء سے تھوڑی سی گفتگو کریں گے تو آپ جو ذرا اس پر گہری نظر نہیں رکھتے ہیں وہ الجھاؤ میں آ جائیں گے. تو میں نے آپ کو اس لیے اس چیز کی وضاحت کر دی. تیسرا طبقہ وہ ہوگا جن کے قبروں کے پاس سواریاں لائی جائیں گی. یہ صالحین، صدیقین، شہداء، انبیاء، اولیاء، یہ وہ طبقہ ہوگا جن کو سواریوں سے وہاں پر لے جایا جائے گا، اور یہ اس میدان میں اللہ سے ملاقات کا انتظار کریں گے جہاں انسان کے اعمال اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے. اعمال پیش کرنے کا طریقہ الگ ہے. وہاں پہلے رزلٹ آؤٹ کیا جائے گا، پھر ملاقات ہوئی. پہلے جنتیوں کا اور جہنمیوں کا فیصلہ ہوگا. سب کو جو جنتی ہیں ان کے دائیں ہاتھ میں اعمال دے دیے جائیں گے. جو منافق ہیں، یہاں تفسیر علماء نے بڑی پیاری تفسیر کی ہے. جو ڈائریکٹ کافر ہے ان کے ہاتھ میں ڈائریکٹ دے دیا جائے گا کہ تم کافر ہو، اللہ کا انکار کیے. جو منافق ہے وہاں وہ بھی اپنا ہاتھ پیچھے کریں گے تو ان کو پیچھے سے دیا جائے گا. وہاں پر بھی گیم کھیلیں گے. من ورائہم. تو جب اس کی تقسیم ہو جائے گی تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ کہہ دے گا کہ کسی بھی منافق کا، ملحد کا، مشرک کا، کافر کا فائل نہیں کھولا جائے گا اللہ کے سامنے. ریجیکٹڈ ہے، ریجیکٹڈ فائل ہے. ان کی نہ سنوائی ہوگی، نہ ان کی جو بے ایمان ہیں ان چیزیں. وہ لوگ کہیں گے، اب اس وقت سارے کافرین کہیں ابصرنا، اے اللہ جو رسول کہہ رہے تھے وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. فرجعنا، اب دنیا میں لوٹا دے. نعمل صالحا، نیک عمل کر کر آئیں گے. کہے گا کہ اب نہیں موقع ہے. الم یاتکم نذیر، ڈرانے والا نہیں آیا تھا کیا؟ جہنمیوں کو پوچھا جائے گا. قالوا بلا، ہاں 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 آیا تھا، کیوں نہیں. چکو. جب مومنوں کے سارے اعمال نامے دیے جائیں گے اس کے بعد اللہ کے سامنے پردے سے اس کی ملاقات ہوگی. بندے سے پوچھے گا، بندے تو نے یہ گناہ کیا تھا نا؟ ہاں مولا میں نے گناہ کیا تھا. اعتراف کرتا ہے، ہاں مولا میں اعتراف کرتا ہوں. تو نے کوتاہی کی تھی نا میرے عمل میں؟ ہاں کوتاہی کی تھی. اللہ تبارک تعالیٰ حقوق اللہ کے اندر پوری طریقے سے معافی دے گا. حقوق العباد کے اندر سیٹلمنٹ کروائے گا. اور سیٹلمنٹ کے بعد جب اللہ کے سامنے آئے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے جا، تیرے عیبوں کو میں نے دنیا میں چھپایا تھا، آج چھپاتا ہوں اور تجھے معاف کیا. سترتک فی الدنیا وسترتک اليوم وغفرت لک. تیرے گناہوں کو میں نے دنیا میں چھپایا تھا. تو یاد رکھو بھائیو، برائی کرنے کے بعد اعلان مت کرو، برائی مت کرو. برائی ہو گئی تو اس کا اظہار مت کرو. لوگوں کو ہنسانے کے لیے، مذاق کرنے کے لیے، اپنی دادا گیری بتانے کے لیے، اپنی پرسنالٹی دکھانے کے لیے، ہاں میں یہ کرا، انہیں میرا کیا بھی نہیں کر لیا، میں وہ کرا، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، ایسا ہوا تھا. یہ قصے، دنیا کے عیب دنیا کے اندر چھپا کے رکھو. اللہ سے تیر ہے. سب سے برا شخص وہ ہے جو رات میں اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارتا ہے، دن میں آ کے لوگوں سے اپنے واقعات کو ذکر کرتا ہے. اس کو سب سے بڑا ملعون کہا گیا. اپنے چھوٹے چھوٹے عیب بھی ہو تو اس کو عیب سمجھ کے رکھو، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو، اور دوسروں کے عیب پر بھی یہ عیب نظر مت ڈالو. اور معلوم بھی ہے تو اس کو چھپاؤ. اللہ آپ کے عیب چھپائے گا. قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ کہے گا دنیا میں میں نے تیرے عیبوں کو چھپایا، آج بھی میں تیرے عیبوں کو چھپاتا ہوں. غفرت لک. یہ دوسری ملاقات. پھر اس کے بعد پل صراط کا
مرحلہ آئے گا، پلسرات کے اندر اللہ اپنی پنڈلی دکھائے گا، جنتی اس پنڈلی کو دیکھ کر چلے جائیں گے، کوئی برق کی طرح، کوئی ہوا کی طرح، کوئی طوفان کی طرح، کوئی تند ہواؤں کی طرح گزر جائیں گے. جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں، مسئلہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد سارے معاملات ختم ہو جائیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ ایک فرشتے کے ذریعے اعلان کرے گا، ینادی منادن، حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی، پکارنے والا پکارے گا، ان اللہ یرید ان یستزیرکم. جنت میں پکارا جائے گا، اعلان کیا جائے گا، اے جنتیوں، اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری ملاقات کرنا چاہتا ہے، تمہاری زیارت کرنا چاہتا ہے. اعلان ہوگا کہ ایک وادی، بہت بڑی وادی، اتنی بڑی وادی کہ پورے جنتی اس میں سما جائیں گے، اور اس میں انبیاء کے لیے کرسیاں لگائی جائیں گی، ہیرے جواہرات کے اسٹیج بنائے جائیں گے، نور کے مینار لگائے جائیں گے، اور پوری دنیا کے جتنے صالحین، شہداء، صدیقین تھے ان کے لیے الگ قسم کی مسندیں سنواری جائیں گی. سب کی الگ الگ پرسنالٹی کے لحاظ سے سب اس بڑے، بہت بڑے وادی کے حال میں جمع ہوں گے. بے انتہا خوبصورت حال، بے انتہا خوبصورت روشنیاں، بے انتہا ہر چیز اپنے حد کمال کو پہنچی ہوئی ہوں گی، اور جوق در جوق سب اپنی اپنی جنتوں سے نکل کر اس حال میں جمع ہو جائیں گے، سب جمع ہوں گے. اللہ تبارک تعالیٰ کی غیب سے آواز آئے گی، اے میرے بندو، یا عبادی. سارے بندے کہیں گے سمعا و طاعتا یا اللہ، تیری اطاعت اور تیرا حکم کو ماننا اور سننا ہمارا کام ہے. مولا فرمائے، یا عبادی الست غفرت لکم، کیا میں نے تم سب کو معاف نہیں کر دیا؟ الست ادخلتکم فی الجنہ، کیا میں نے تم سب کو جنت کے اندر داخل نہیں کر دیا؟ سب کہیں گے بلا یا رسول اللہ، بلا یا اللہ، ہاں اللہ کے رسول. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا میں نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف نہیں کیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے احسانات کا اتنے اچھے انداز میں ذکر کرے گا، سارے بندے خوش ہو کر سمعن و طاعن کہیں گے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ پوچھے گا اب کیا چاہتے ہو میرے بندو؟ ماذا تريدون یا عبادی، اے میرے بندے اب کیا چاہتے ہو؟ سب کچھ میں نے تمہیں دے دیا. سارے جنتی کہیں گے یا اللہ نريد ان نرا وجہک، اے اللہ ہم تیرا دیدار چاہتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے ملاقات چاہتے ہیں، اے اللہ ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ پردوں میں، اللہ تبارک تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا. حضرت موسیٰ اولو العزم، اللہ سے بڑے قریب، ہر وقت گفتگو کرنے والے، اللہ سے کہا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا کہ موسیٰ لن ترانی، موسیٰ ایسا ہو نہیں سکتا، تم کہاں دیکھ سکتے ہو، مجھے نہیں دیکھ سکتے. نہیں اللہ میری خواہش ہے، میری خواہش کا تو کچھ تو ہو. اللہ کہتا ہے کہ دیکھ لو سامنے پہاڑ ہے نا، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اپنے جگہ پر خالی رہا تو ٹھیک ہے، تم مجھے اس کی ایک جھلک میں اپنے اس پہاڑ پر ڈالتا ہوں، اس کے بعد دیکھیں گے. پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، فَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے. اس سامنے پہاڑ کی دیکھتے ہوئے اس روشنی سے چندھیا گئے، بے ہوش ہو گئے. بہت ذکی، بہت طاقتور انسان. کتنے طاقتور انسان معلوم ہے آپ کو؟ ایک مرتبہ ایک پتھر ان کا کپڑے لے کر بھاگ گیا، ننگے نہا رہے تھے،
غصہ آیا, پتھر کے اوپر گھوسا مارا تو پتھر کے اندر گڑا پڑ گیا, اتنی طاقت تھی موسیٰ علیہ السلام کی. اپنے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کی تائید کے اندر ایک گھوسا مارا, ایک تھپڑ مارا خپتی کو, خپتی مر گیا. ایسے طاقت والے اولو العزم رسول اللہ کی ایک جھلک نہیں دیکھ سکے. صحابہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا, رسول اللہ آپ نے معراج میں اللہ کو دیکھا تھا, کہ انا اراہو, میں کہاں سے دیکھ سکتا ہوں, صحبات نور و نور و نور و نور, پردے کے اندر نور اور نور اور نور اور نور ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کہے گا جنتیوں سے, سلام من ربکم طبتم, تمہارے رب کی طرف سے تمہیں سلام. ملاقات سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ سلام بھیجے گا. ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول پر سلام بھیجا, التحیات للہ. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کے وقت التحیات للہ والصلوات والطیبات, اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا السلام علیک ایھا النبی وعلی عباد اللہ الصالحین. ایک مرتبہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا, بسم اللہ, ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تشت میں کچھ کھانے کی چیزیں لے کر حاضر ہو رہی تھی. آسمان سے حضرت جبرائیل آئے, آ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لائے اور کہا, یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ نے ام المومنین خدیجہ پر سلام بھیجا ہے. ام المومنین خدیجہ پر سلام بھیجا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین خدیجہ کو بلایا, ان کے ہاتھ میں تشت تھا, لے کر کھڑی رہیں, کہا کہ خدیجہ اللہ تعالیٰ نے تم پر سلام بھیجا ہے. حضرت ام المومنین نے کہا, یا رسول اللہ, اللہ نے مجھ پر سلام بھیجا ہے؟ ہاں خدیجہ, جبرائیل نے مجھ سے یہی کہا ہے, جبرائیل نے مجھ سے یہی کہا ہے کہ خدیجہ کو پر سلام پڑھا جائے. خدیجہ برتن لیے ہوئے کھڑی تھی, اس کو نیچے رکھا, اپنا دوپٹہ سیدھا کیا, قبلہ رخ ہوئی اور آسمان کی طرف دیکھا, کہا اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یعود السلام وتبارکت وتعالیت یا ذا الجلال والإکرام. اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یعود السلام وتبارکت وتعالیت یا ذا الجلال والإکرام. قیامت کے دن جب اللہ تبارک تعالیٰ بندوں سے کہے گا سلام علیکم طبتم, ام المومنین کا یہ جواب اللہ تعالیٰ کو بندے دیں گے, اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یعود السلام وتبارکت یا ذا الجلال والإکرام. سلامتی کی اہمیت جانتے ہو میرے بھائی؟ ہم جو نماز کے بعد یہ فضیلت کی دعا پڑھتے ہیں, نمبر 2 پر لکھا ہوا ہے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والإکرام. یہ جو بھی نماز کے بعد پڑھتا ہے آپ کے اعمال میں نیکیاں آئے تو ہے, ساتھ میں ام المومنین کے اعمال میں, کیونکہ اس کو اذکار کا حصہ بنا دیا گیا ہے. اور قیامت کے دن اور جنت کے اندر سارے مومنین یہی سلام کا جواب اللہ تبارک تعالیٰ کو دیں گے. پردے ہٹتے جائیں گے, پردے ہٹتے جائیں گے, روشنی بڑھتی جائے گی, اور پردے ہٹتے جائیں گے, اور روشنی بڑھتی جائے گی. تمام جنتی ٹک ٹکی باندھے ہوئے بڑے ہی صبر کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی اس روشنیوں کی طرف دیکھتے رہیں گے. جب پورے پردے ہٹ جائیں گے اللہ تبارک تعالیٰ کا چہرہ سامنے آ جائے گا, سب کی زبان سے اللہ اکبر کا لفظ ادا ہوگا. پھر اس کے بعد ان کی آنکھیں ایسے ٹکی رہیں گی کہ اتنے شجدر و حیرت رہیں گے کہ جنت کو بھول جائیں گے,
جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے، سارے آرام اور جنت کی تمام چیزوں کو بھول جائیں گے۔ اللہ کے اس دیدار میں ایسی کشش ہوگی، ایسا نور ہوگا، ایسی لذت ہوگی کہ کبھی ہماری نظریں وہاں سے ہٹنا نہیں چاہیں گی، وہی دیکھتے رہیں، اور ہر انسان اپنی جنت سے غافل ہو جائے گا۔ یہ آخری دیدار ہوگا۔ یہ اللہ کے 4 دیدار، اللہ سے 4 ملاقاتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ اب ہم ذرا جائزہ لیں اپنا، دیکھیں کہ ہم ان ملاقاتوں کے کتنے مستحق ہیں، اس کا ہم نے کتنا حق ادا کیا ہے۔ جیتے جی جب ہمیں موقع ہے تو ہم آخرت کی ملاقاتوں کا کیوں اہتمام نہیں کرتے؟ کیوں ان باتوں کو ہم اپنی زندگی کے اندر تازہ نہیں کرتے؟ تقریر کے اندر لعن طعن مناسب نہیں ہوتی، تقریر کے اندر سب و شتم یا کسی کی تحقیر کرنا مناسب نہیں ہوتی، یہ تنبیہ ہوتی ہے، یہ غفلت سے جگانا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الا الا، اور قرآن نے بھی الا کہہ کر متنبہ کیا ہے۔ تو یہ وعظ و نصیحت کی محفلیں اس مبارک جگہ پر اسی لیے رکھی جاتی ہیں کہ آپ کا یہ وجود جتنا پرسکون یہاں پر ہے، مرنے تک یہی پرسکون ہماری زندگی میں برقرار ہے۔ اسی لیے ان مجلسوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اللہ کے گھروں کے اندر اس کو قائم کرنے والے، اس کے لیے محنت کرنے والے، اس کے لیے مال اور دولت جمع کرنے والے، اور اس کے لیے جو اپنی قد و کاوشیں قدحن الی ربک قدحن فملاقیہ، یہ عمل ساتھ میں آئے گا۔ جمع ہونے والے، جمع کرنے والے، کہنے والے، بولنے والے، سننے والے، سب کے لیے نتیجہ نکلے گا۔ میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں تیری ملاقات سے محروم نہ کر، اے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں تیری ملاقات سے محروم نہ فرما، اے اللہ تعالیٰ ہمیں تیری ملاقات سے محروم نہ فرما۔ ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع عطا کر، ہمارے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں تقوی عطا کر، ہماری لحاظ سے ہماری علم توحید خالص پیدا کر، ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کر، ہمارا خاتمہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہو۔ یا اللہ قیامت کے دن ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں ہو، تیری مغفرت کا پروانہ ہمارے پاس ہو، تیری ذات سے ہمارے لیے اعلان ہو۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ آخرت میں تیرا دیدار نصیب ہو، ہمیں اس دنیا کی تمام گمراہیوں سے، شرک سے، بدعتوں سے، ہمیں اس دنیا کی آلائشوں اور آزائشوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ ایسی آزمائش میں نہ ڈال کہ جس سے ہمارا عقیدہ متزلزل ہو، جس سے ہمارا رزق حلال متزلزل ہو، جس سے ہمارے بچے گمراہ ہو، جس سے ہماری بیویاں نافرمان ہو، جس سے ہماری اولاد بے راہ روی ہو۔ اے الہ العالمین بڑی آزمائش سے ہم نے یہ دن گزارے، مولا ہماری تمام مشکلات کو دور فرما، ہمارے پیٹوں میں رزق حلال ڈال، ہماری ہمتوں میں طاقت عطا فرما، ہمیں تقوی اور طہارت کی توفیق عطا فرما، تیری مسجدوں کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کورونا کے نام پر ہم بہت دور ہو گئے، مولا دوبارہ سے ہماری صفوں میں اتحاد کر، ہماری عورتوں کو، بچیوں کو دیندار بنا، ہماری نسلوں کو عبادت گزار بنا، تیرے احکامات پر چلنے والا بنا، تیری ملاقات کے وقت ہم کو رسوا نہ کر مولا، تیرے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے، تیرے در پر ہم اپنا سر جھکاتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔